بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کی میم فرا وقاص۔ کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد اور صحت مند رکھے اور آپ کے اور میرے علم میں دن بدن اضافہ ہو۔ تو بچوں، آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے آپ کی کتاب یعنی کاروان اردو کے صفحہ نمبر 156 یعنی کہ 156۔ تو اس پہ ہیں الفاظ معنی ہم نے آج کرنے ہیں، اور الفاظ معنی ہم کریں گے جس کی ہم نے کل تشریح کی تھی، نظم کی، یعنی کالے کالے بادل آئے، اس کی آج ہم نے الفاظ معنی لکھنی ہے۔ تو آپ اپنی نوٹ بک کھولیے اور اس پہ جس طرح سے ابھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن جو آپ کے سلائیڈ پہ جس طرح الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ نے بھی وہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو ہم عام زبان میں بولتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا میننگ سمجھ نہیں آتا، ان کا مطلب نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم وہ عام اس میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی لفظ جو ہم آسان الفاظ میں بولتے ہیں وہ ذرا مشکل یا کسی اور لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، یا اردو ہی کی مشکل اس میں لکھا ہوتا ہے لغت میں، تو ہم اس کا میننگ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں بات کرنے والے لکھنے کی اور اس کی اچھی سی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو الفاظ کی میننگ کا پتہ ہونا، یعنی کہ جو بھی الفاظ ہیں ان کے مشکل الفاظ، ان کے معنی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو الفاظ معنی کریں گے، نظم کالے کالے بادل آئے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت سے مشکل الفاظ ایسے ہیں کہ جب آپ تشریح کریں گے تو ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے، ان الفاظ کو ایز اٹ از نہیں لکھنا، ان کے ہم معنی لکھتے ہیں۔ تشریح میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ معنی آج ہم کریں گے۔ پہلے آپ غور سے سمجھیں ہر لفظ کے میننگ کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور نوٹ بک پہ لکھنے کا آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کرنا ہے، ڈیٹ بھی ضرور ڈالنی ہے، عنوان جس طرح سے پیٹرن یہ سارا بنا ہوا ہے آپ نے بالکل ایز اٹ از اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے، اور لائن نہیں چھوڑنی، کیونکہ اب آگے آپ ظاہری باتیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لکھیں گے، مضمون ہے وہ بھی آپ نے اور بڑا کر کے لکھنا ہے، تو اگر اس طرح سے آپ لینتھی چیزیں لکھو گے اور ایک ایک لائن چھوڑ کے لکھو گے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا نا، یہ جو کام ہم ایک پیج پہ کر سکتے ہیں وہ 2 یا 3 پیجز پہ آئے گا، اور آگے ظاہر ہے انشاءاللہ آپ نے جب بڑی کلاسز میں جانا ہے تو پھر تو لائن چھوڑ کے لکھنا ہی نہیں ہے، تو ہم ابھی سے عادت ڈالیں گے۔ بس کچھ بچے جو بہت بڑا لکھتے ہیں وہ تھوڑا سا چھوٹا لکھیں، اور ایک نارمل میڈیم سی رائٹنگ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اور لائن نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ نوٹ بک کے اوپر بالکل ایسے ہی آپ نے درمیان میں لائن لگانی ہے، بالکل سینٹر میں، سائڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، سینٹر میں بالکل درمیان میں آپ کے پیج کی لائن لگی ہو، مارجن لائن لگی ہوئی ہو، اور اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے، عنوان بالکل ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو الفاظ معنی ہے اس میں پہلا لفظ ہے نگری۔ نگری کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں عام الفاظ میں بہت اس کا آسان جو ہم اس کا میننگ جو ہے اتنا آسان ہے کہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کو، اس لفظ کو، لیکن چونکہ نگری ایک نیا لفظ ہے تو ہمیں اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے۔ نگری کا مطلب ہے شہر یا بستی، یعنی کوئی بھی ایک ایسی جگہ جہاں پہ سب لوگ، ایک کمیونٹی، بہت سارے لوگ مل کے رہتے ہیں، اس کو نگری کہتے ہیں، شہر کہتے ہیں یا بستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نگری کا مطلب ہے شہر یا بستی۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے مست فضا۔ مست فضا کا مطلب ہے خوبصورت ماحول، یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں تو ہر چیز دھل جاتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگز وہ بھی دھل جاتی ہیں، پرندے اور پودے، درخت، بڑے بڑے درخت، پتے سارے دھل دھلا کے اتنے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماحول اتنا پیارا خوبصورت لگتا ہے کہ ہر چیز صاف ستھری دھل جاتی ہے۔ مست فضا یعنی خوبصورت ماحول۔ ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف، یعنی ہر سو جہاں بھی ہماری نظر جا رہی ہے، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف اپنے چاروں طرف جو ہے وہ ایک اچھا خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے ہر چیز دھل جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، ہر سو ہر طرف۔ رم جھم، رم جھم کا مطلب ہے ہلکی ہلکی بوندیں۔
ویسے تو رم جھم آپ بارش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بارش کا مطلب ہوتا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے. تو رم جھم کا مطلب ہوتا ہے ہلکی ہلکی بوندیں، یعنی جب بارش شروع ہوتی ہے تو ایک دم سے سٹارٹ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ ایک دم سے تیز بارش شروع ہو جائے. پہلے یہ ہوتا ہے ہلکی ہلکی بوندیں، یعنی ڈراپس کی صورت میں زمین پہ آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں رم جھم، یعنی ہلکی ہلکی بوندیں. بوند کہتے ہیں ڈراپس کو، یعنی کہ جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں ان کو بوندیں کہتے ہیں. دھرتی، دھرتی کہتے ہیں زمین کو، یعنی جو ہماری زمین ہے نا، ساری زمین، اس کو ہم دھرتی کہتے ہیں. اجلے اجلے، صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین. پنچھی، پنچھی کہتے ہیں پرندوں کو. آپ دیکھیں پنچھی، پرندے، برڈز، ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں پرندے، ورڈز یوز کرتے ہیں نا، برڈ کہہ دیتے ہیں، کبھی پرندے کہہ دیتے ہیں، لیکن پنچھی بہت کم یوز ہوتا ہے. تو پنچھی کا مطلب کیا ہے؟ پرندے. تو بچوں یہ تھے آپ کے آج کے الفاظ معنی، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھنے ہیں. ان کو دیکھ کے لکھیں اور بالکل کوشش کریں بہت پیاری اور خوبصورت رائٹنگ میں لکھیں. اچھی رائٹنگ میں جو کام ہوا وہ ہوتا ہے جب آپ آہستہ آہستہ ابھی تھوڑا تھوڑا لکھ رہے ہیں، اسی کو آپ اچھی رائٹنگ میں کریں گے تو آپ کو یہ ہوگا جب آپ کو بہت زیادہ لکھنا پڑے گا تب بھی آپ کی رائٹنگ کی یہی عادت بن جائے گی. یعنی آپ ہمیشہ الفاظ کو حروف کو ان کی صحیح بناوٹ کے ساتھ لکھیں گے. اگر ابھی سے آپ غلط غلط الفاظ بنائیں گے اور ان کے حروف کی صحیح، ان کی جو ہے شیپ صحیح نہیں بنائیں گے تو وہی آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. تو آپ ابھی سے کوشش کریں، ہر حرف کی ایک الگ شیپ ہوتی ہے، اس کو اسی شیپ میں لکھیں، صحیح شیپ میں، تو آپ کی رائٹنگ آٹومیٹیکلی بالکل صحیح ہو جائے گی. تو یہ آپ نے آج کے الفاظ معنی لکھنے ہیں لازمی، اور اس کے بعد آپ نے انڈیکس بھی ضرور لکھنی ہے. یہ ہے بچوں آپ کی انڈیکس، یعنی کل کی 16 نومبر اور آج 17 نومبر کی. تو آپ نے اسی طرح انڈیکس لکھنی ہے، ڈیٹ کے نیچے ڈیٹ ڈالنی چاہیے، اور جس باکس کے اندر ہے اسی کے اندر، یعنی جس طرح تاریخ کا جو بلاک بنا ہوا ہے، آپ جو تاریخ لکھیں گے اس کے اندر ہی، اس سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، شروع سے ہی چھوٹا چھوٹا لکھیں اور جہاں سے آپ کا باکس سٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ پھر آپ کا باکس کے اندر رہے گا. اسی طرح عنوان جو ہے اس کے نیچے آپ نے عنوان ہی لکھنا ہے. پہلے کل ہم نے تشریح کی تھی تو آپ تشریح لکھیں گے، اور آج ہم نے الفاظ معنی کیے ہیں تو آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں. اور جماعت کا کام لکھنا ہے بالکل اسی طرح، اپنی انڈیکس بھی آپ نے ضرور بنانی ہے. بچوں یہ تھا ہمارا آج کا کام، اور یقیناً آپ مکمل ضرور کریں گے اور کسی بچے کا کام ایبسینٹ مطلب پینڈنگ نہ ہو. جب آپ لیکچر سنیں ساتھ کے ساتھ کر لیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ جلدی اور اچھا ہو جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا. اللہ حافظ.